پہلی بات تو فرمائی کہ اپنے معمولات کا ایک نظام الاوقات مقرر کرو کہ فلاں وقت میں فلاں کام کروں گا، فلاں وقت میں فلاں کام کروں گا۔ نظام الاوقات مرتب کرتے وقت اپنی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کا لحاظ رکھو۔ مثلا اتنے گھنٹے سونا مجھے ضروری ہے، تو اتنے گھنٹے سونے کے اس نظام میں محفوظ رکھو تاکہ نیند میں کمی نہ آئے۔ کھانے پینے کے لیے جتنا وقت درکار ہے معتدل انداز میں اس کا وقت مقرر کر لو۔ نمازیں اور نمازوں کے جو اوقات ہیں، اپنا جو کاروبار ہے یا ملازمت ہے اس کے جو اوقات ہیں ان کو مد نظر رکھو، اور جو گھر والوں کے حقوق ہیں ان کو بھی مد نظر رکھو کہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظام الاوقات بنا لو اپنا۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ حضرت کی یہ بات بار بار نقل فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا نظام الاوقات نہیں اس کی زندگی کبھی بھی متوازن نہیں ہو سکتی۔ نظام الاوقات مقرر کرتے وقت اپنی ساری ضرورتوں کو سامنے رکھو اور ان ضرورتوں کے مطابق اپنے کام کرو۔ اسی میں کچھ تھوڑا سا وقت ذکر کے لیے مخصوص کر لو کہ بھئی اتنا وقت ہم ذکر میں صرف کیا کریں گے، وہ چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اگر زیادہ وقت نہیں ملتا تھوڑا ہی صحیح، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مخصوص کر لو۔ جب ایک مرتبہ نظام الاوقات بنا لیا اور اس میں ساری ضرورتوں کو مد نظر بھی رکھا، اب اس پر ڈٹ جاؤ۔ جس کام کا جو وقت مقرر ہے اس کام کو اسی وقت میں خرچ کرو، چاہے دل گھبرائے، چاہے دل اکتائے، چاہے سستی لاحق ہو، کچھ ہو، اس کام کو اس وقت کو اسی کام میں صرف کرنا ہے ہر قیمت پر۔ پھر سستی آئے، کاہلی آئے، دل گھبرائے، اس کا کچھ اثر نہ لو، زبردستی اپنے آپ کو اس کام میں لگاؤ جو وقت جس کام میں مقرر کرے۔ کیونکہ اگر سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے اس کام میں، تو بھائی نیند کا تو ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا اور نظام الاوقات بناتے وقت اس کا لحاظ رکھ لیا، 6 گھنٹے سونا ہے یا 8 گھنٹے سونا ہے اس کا پورا لحاظ رکھ لیا۔ اب اگر نیند آ رہی ہے ایسے وقت میں جو عبادت کے لیے مقرر کیا ہے یا ذکر کے لیے مقرر کیا ہے، اس نیند کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے خلاف اپنے آپ کو زبردستی لگاؤ۔ نیند کو دور کرنے کی جتنی تدبیریں ہیں وہ اختیار کرو۔ حضرت والا نے بعض جگہ پر فرمایا کہ وہ جب کبھی آدمی کو ذکر کرتے وقت یا عبادت کرتے وقت نیند آنے لگے تو سیاہ مرچ چبا لو، ایک سیاہ مرچ کا دانہ لے کے چبا لو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے دوہرا فائدہ ہے، نیند بھی غائب ہوگی اور دماغ کی تقویت بھی ہوگی۔ تو اس کو وہ نیند جو ہے معتبر نہیں، نیند وہ معتبر ہے جس کے لیے وقت تم نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے مقرر کیا، بے شک اس وقت سو جاؤ، اور باقی وقت میں جو آ رہی ہے وہ معتبر نہیں ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ سستی آ رہی ہے تو سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں، زبردستی کر کے اپنے آپ کو لگاؤ اس کام۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ بھائی دل نہیں لگ رہا،
لطف نہیں آ رہا، شوق ذوق پیدا نہیں ہو رہا، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف اس کی فکر ہی چھوڑ دو، خواہ کچھ کیفیت ہو یا نہ ہو، لطف آئے یا نہ آئے، شوق ذوق پیدا ہو یا نہ ہو، جوش و خروش ہو یا نہ ہو، عمل بذات خود مطلوب ہے۔ وہ جو ذکر کا وقت مقرر کیا ہے اس کو اسی کام میں خرچ کرو۔ جب تک اپنے آپ کو زبردستی اس اصول کا پابند نہیں بناؤ گے، اس وقت تک کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مصروف آدمی ہوگا؟ 23 سال کی مدت تھوڑی سی لے کر تشریف لائے تھے نبوت کے سارے کام کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کی اصلاح جس میں تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سریے بھی ہیں، نظام حکومت بھی ہے، نظام تعلیم بھی ہے، سارے کام ہیں، لیکن جو اوقات مقرر فرمائے تھے جس کام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اس کام کو ضرور انجام دیتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی تھی، اور ساری مکی زندگی میں وہی رہی۔ اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، بعد میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن مدنی زندگی میں ازواج مطہرات مختلف اوقات میں ان کی تعداد 7 اور 9 تک بھی پہنچی۔ معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ بیوی کا حق ہے کہ کچھ وقت اس کے بعد گزارا جائے، تو عصر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی خبر گیری، ان کا حال پوچھنا، ان کے خیریت دریافت کرنا، اور تھوڑا وقت ان کے پاس گزارا۔ اب عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہی کتنا ہے، لیکن تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ معمول میں داخل کی یہ معمول مقرر کر لیا، اب اس کو ہر حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے تھے۔ تو اپنے معمولات میں ہر چیز کا لحاظ، یہ نہیں کہ چونکہ جہاد ہو رہا ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے اور دعوت ہو رہی ہے یہاں گھر والوں کے حقوق پامال ہو گئے، نہیں، اس کا الگ وقت مقرر ہے، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور ان کا حق ادا فرماتے ہیں۔ تو جو وقت جس کام کا مقرر کر لیا جائے اس کی پابندی، یہ سمجھ کر کہ چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن یہ کام کروں۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ تھانہ بھون تشریف لائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور شیخ الہند، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، حقیقت میں تو شیخ العرب والعجم ہے، عرب و عجم کے شیخ ہیں۔ وہ تشریف لائے تو میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت نے 52 طرح کے کھانے ان کے اعزاز میں تیار کروائے، اور جب وہ کھانا اتنے سارے کھانے سامنے آئے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی اتنے سارے تم نے کھانے بنوا لیے کیا؟ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ حضرت کیا بتاؤں کہ دل تو اب بھی نہیں بھرا، آپ کے آنے کی مسرت اتنی تھی کہ دل اب بھی نہیں بھرا، دل چاہتا تھا کہ اور بھی کچھ بناؤں، اتنی خوشی استاد کے آنے کی۔ کھانے کے بعد کھانا کھایا کھلایا، اور اس کے بعد تھوڑی وقت گزرا تھا تو پھر حضرت سے درخواست کی، حضرت شیخ الہند سے، کہ حضرت میں نے یہ وقت جو ہے یہ اپنے بیان القرآن کی تصنیف کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، تفسیر لکھ رہے تھے قرآن کریم کی، تو میں اس کے لیے میں نے یہ وقت مقرر فرما رکھا ہے، مقرر کیا ہوا ہے
اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں وہ کام کر کے آ جاؤں تاکہ ناغا نہ ہو. تو کوئی دوسرا ہوتا تو ناراض ہوتا کہ بھئی مجھے گھر پہ بلایا مہمان کو اور تم مجھے چھوڑ کے اس طرح جا رہے ہو دوسرے کام کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی ضرور جو معمول ہے وہ پورا کرو, چلے جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر گھر میں استاد بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا دل اس طرف لگا ہوا ہے, اس واسطے دل تو لگا نہیں کام کرنے میں, لیکن جو معمول تھا وہ میں نے تھوڑا بہت پورا کر لیا زبردستی اور کر کے پھر آ گیا. حضرت نے پوچھا بھائی بہت جلدی آ گئے؟ حضرت وہ مقصد یہ تھا کہ ناغا نہ ہو, ناغے کی بے برکتی نہ ہو, ناغا کام جو وقت جس کام کا مقرر کیا ہے وہ کر لوں. الحمدللہ وہ ہو گیا اور اتنا میں نے ناغے سے بچ گیا, تھوڑا بہت کام کر کے آ گیا.